ایک فوج تھی جو ان کے حوصلے اور ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے اللہ سے گریہ اور دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے حقیقت میں ایمان کے اندر استقامت حاصل کی۔ یہ وہ صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پتہ اس لیے کہ پہلی آیت میں اللہ نے اس کو نام جو فتح مبینہ کا تو اس سے یہ محفوظ ہے۔ زمانہ نزول جو ہے وہ روایات متفق ہیں کہ اس کا نزول جو ہے ذیقعدہ 6 ہجری میں جنگ احزاب کے بعد، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے مکے کی طرف، جو خواب آپ نے دیکھا تھا تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ تاریخی واقعات ان کی ابتدا اس طرح ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں عمرہ فرمایا ہے اور قربانی کی ہے۔ پیغمبر کا خواب ظاہر ہے، خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میں یا بنیا کہ میں اپنے میرے بیٹے بچے ذبح کر رہا ہوں، کی منام میں کہا، میں نے خواب میں دیکھا تو آگے سے جواب جو بیٹے نے دیا تھا، یا طفل ستجدنی انشاءاللہ الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے قربان کر دیجیے، مجھے صابروں میں کر۔ بالکل ایسے ہی اس خواب کا ذکر اسی صورت میں سورہ کی آیت 20 کے اندر بھی اس خواب کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ خواب دکھائی تھی، جس سے یہ توثیق ہوتی ہے کہ یہ خواب کوئی عام آدمی کا خواب نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغمبر کا خواب ہے، اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، الہی اشارہ ہوتا ہے جس کی پیروی کرنا پیغمبر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس خواب کو دیکھا تو اسی وقت آپ نے ایک ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی جو صورت ممکن تھی اس کے اوپر سوچا، اور بغیر کفار قریش کہ یہ 6 سال سے مسلمانوں کے لیے مکہ کے اندر جانا، مکہ کی حدود میں داخل ہونا بند کر رکھا تھا، نہ عمرہ کرنے دیتے تھے، نہ طواف کرنے دیتے تھے، نہ زیارت کعبہ کرنا دیتے تھے۔ بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے، کہ کیسے کہ یہ ہوگا، کہ وہ قریب نہیں بھٹکنے دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے میں، یہ پوری ایک جمعیت جو ہے اس کو کیسے مکے میں داخل ہونے دے عمرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کر جنگی سامان، ساز و سامان ساتھ لیے ہوئے نکلنا تو بہت دور کی بات، لڑائی کو دعوت دینا تھا۔ اگر یہ جنگی ساز و سامان آپ ساتھ لیتے تو پھر تو لڑائی کو دعوت دینا تھا، لیکن آپ نے احرام باندھا اور اعلان کر دیا کہ جس نے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے وہ تیاری کر دے۔ اور ارد گرد کے جو قبائل تھے اس نے بھی یہ اعلان کرا دیا، اور پیغمبر کا یہ مقصد نہ تھا کہ اس کا رب جو حکم بھی دے اس کو وہ دیکھ کے اس کے اوپر عمل ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ جب آپ کو یہ حکم مل گیا تھا تو اس کے اسباب بھی اللہ نے بنائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کا انتظار نہیں کیا، اعلان کر دیا، اور بالکل تقریباً 1400 صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ ذرا اندازہ لیں کہ تھوڑے دن، اگر کوئی سال ہی نہیں ہوا تھا کہ جنگ احزاب میں پوری مشرکین کی پوری صرف مکے کے مشرک نہیں بلکہ ارد گرد کے قبائل بھی اور دوسرے جتنے ان کے حمایتی تھے سارے مدینے کے اوپر حملہ ہو رہے تھے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور بغیر ہتھیاروں کے صرف ایک تلوار پرتل میں رکھی، اور آپ اپنے صحاب کو 1400 جو صحاب تھے اس کو لے کے مکے کی طرح روانہ ہوئے، اور جو دنیا تھی وہ دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ یہ تو ایسے ہے جیسے موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار۔
کہ وہ مکے والے خوفناک ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طاق میں کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو اگر یہ جائیں گے تو یہ جو کمزور ایمان کے، ضعیف ایمان کے یا منافق تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوٹ کے واپس نہیں ہے، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ لوٹ کے واپس نہیں جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے، اور جو خواب ہے اللہ کے رسول نے دیکھا، اور اللہ کے لیے پھر ان کے لیے اسباب۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، سب عرب کے بچے بچے کو پتہ۔ یہ ساری اس کی تفصیلات سمجھنی بڑی ضروری ہیں، کیونکہ یہ صورت اسی وقت سمجھ آئے کہ اس کیفیت میں یہ صورت نازل ہوئی کہ حج عمرے کے لیے جانا تو درکنار، کہ قریب بھٹکنا بھی نہیں دیتے۔ اس پریشانی میں مکے کے والوں لوگوں کو ڈال دیا کہ یہ احرام جو تحقیقات کے جو مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے حرام مہینے ہوتے ہیں، مکے والے پریشان ہو گئے کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو لوگوں کے درمیان ہماری بدنامی ہوگی کہ یہ انہوں نے بیت اللہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اب جس کی مرضی ہوگی یہ اس کو مکے میں آنے دیں گے، طواف کرنے دیں گے، عمرہ کرنے دیں گے، اور پھر ہماری بڑی، تو یہ ہماری اگر روک دیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور سامنے جس سے سارا عرب جو ہے ہم سے مرتب ہو جائے۔ اس کیفیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے قافلے کے ساتھ بخیریت اپنے شہر میں داخل ہو جانے دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ پورے ملک میں ہماری، اگر انہوں نے کہا اگر یہ داخل ہو جائے تو ہماری ہوا بڑھ جائے گی، اور لوگ کہیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو گئے۔ آخر کار بڑی کوشش اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنی جاہلانہ حمیت جو تھی اس کے اوپر غالبا انہوں نے کہا کسی صورت بھی ہم نے اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو بطور مخبر آگے بھیجا ہوا تھا کہ وہ قریش کے ارادوں اور ان کی نقل و حرکت سے آپ کو بر وقت مطلع کرے۔ جب یہ آپ غسوان کے قریب پہنچے، غسوان کے علاقے میں پہنچے، تو اس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی-طوا کے مقام پر پہنچ گئے، اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ کرا جو ایک علاقہ ہے اس کی طرف روانہ کیا ہے، آگے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کا راستہ رہے۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت کے ساتھیوں سے چھیڑ چھاڑ کریں اور ان کو اشکال دلائیں کہ اگر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جو انہوں نے احرام باندھا یہ دھوکہ ہو جاتی تھی، اصل میں لڑائی کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پاتے ہی اپنے راستے کو بدل دیا، اور ایک جو بہت ہی مشکل راستہ تھا، دشوار گزار راستہ تھا، بڑی مشقت اٹھا کر آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ حدیبیہ بالکل حدود مکہ کے اوپر، اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر حدیبیہ کے مقام پہ جائیں تو وہاں سے مٹھاٹ شروع ہو جائیں، تو وہاں آپ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر احابیش کے سردار جو علقمہ، حضرت علقمہ جو ہے ان کی جو فیملی کے بھی کچھ لوگ تھے، احابیش ایک پورا قبیلہ تھا، بڑے جنگجو لوگ تھے، تو انہوں نے حدیث بن علقمہ کو حضور کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کریں۔ سردار نے قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانے کہ وہ ان سے ناراض ہو کر پلٹے گا اور پھر احابیش کی پوری طاقت قریشیوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ احابیش کے لوگ آئیں تو آپ نے صرف ہدی کے اونٹ جو ہیں جن کے گلے میں کلاوے، جن کو قربانی کے اونٹ کو سامنے کر رہے ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، پتہ چل جائے گا ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ ذبح کرنے کے لیے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو سارا قافلہ احرام بند ہے، ہدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں کلاوے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو وہ حضور سے کوئی بات کیے بغیر واپس آئے۔ انہوں نے جا کے قریشیوں کو کہا کہ یہ کام نہ کرو، اگر تم یہ کام کرو گے تو حبیش جو ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم نے لوگوں کو بیت اللہ سے روکنے کے لیے نہیں ہم، بلکہ اگر وہ لڑائی کرتے پھر ہم تھے۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی جو آخری ان کے ایرجی تھے وہ آئے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ادھر کی باتیں کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ یہ ایک کامیابی کا ایک بڑا عنصر ہے۔ ایک بے دستبا آدمی، 1400 افراد اور ایک گھر کے دروازے پہ پوری فوج ان کے ساتھ
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ہیں اور ان کے ایلچی آ گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب تھا، جو دبدبا تھا مسلمانوں کا، جیسے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا روب لوگوں کے دلوں میں بٹاتا ہوں، تو ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اور بار بار تو عبداللہ بن مسعود ثقفی کی جب بات ناکام ہوئی تو اس نے پورے حالات کا جائزہ لیا اور پھر جا کے انہوں نے قریش کو کہا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، میں فارس کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے روم کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے بے شمار جگہ اپنی سفارت کی ہے، لیکن میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ایسا سما نہیں دیکھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا سما میں نے دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اصحاب کرام جو ہے پانی زمین پہ نہیں گر رہے، فوری طور پر اس کو اچک لیتے ہیں، اپنے اپنے جسموں پہ بن لیتے ہیں، اگر وہ تھوکتے ہیں ہاتھ آگے بڑے ہوتے ہیں، پہلے ہی تھوک کو لے کے اپنے جسموں پہ لگا لیتے ہیں، اگر تم ان سے لڑو گے تو تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے وہ جان سے۔ اس دوران پھر جب آپ نے انسا لی ہے جس میں کہ ہم نے کا سلسلہ جاری تھا کہ قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ چپکے سے حضور کے کیمپ پر حملہ کریں، لیکن حضور بڑے چوکنا تھے۔ جب 200 آدمیوں نے حملہ کیا، آپ اسٹال دلانے کے لیے تیر بھی برسائے، پتھر بھی برسائے، تو آپ نے صبر و ضبط اور حضور کی خدمت و فراست کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا۔ بلکہ ایک دفعہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور تیر برسائے، وہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے چھوڑے۔ اسی طرح خالد بن ولید کا جو لشکر تھا جو 200 آدمیوں کو، وہ بھی گرفتار ہو گئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان پہ کرتے ہوئے اس کو بھی چھوڑ دیا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے ہیں۔ مگر وہ اور پھر اللہ تعالیٰ خود مکے میں بھیجا کہ جا کے اس کو شریک کریں، انہوں نے اس کو شریک کی اور مکے میں عثمان کو روک لیا اور یہ مشہور ہو گیا حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اور پھر جب یہ ہوگی تو موقع کی نزاکت ذرا دیکھیں کیسے، یہ موقع دیکھیں کیسے کہ وہاں جب یہ مشہور ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت جس کو بیت رضوان ہے، درخت کے نیچے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ آج عثمان کی موت کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اس دن آپ سے بڑھ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، تو مکے کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا بھی نقصان ہوتا کہ کئی ایسے لوگ جیسے خالد بن ولید جیسے لوگ اور بہت سے لوگ جو ہیں بعد میں مسلمان ہوئے تو پھر وہ اسلام کی دولت، تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم کیا کہ آپ کے ہاتھ ان سے روکے اور ان کے ہاتھ آپ سے روکے، اور پھر آپ نے وہ بیت رضوان کی، اور بیت رضوان جو ہے وہ موت کے اوپر بیٹھ دی، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر آپ دوسرا ہاتھ اپنا رکھا کہ یہ عثمان کا، تو اللہ نے کہا ید اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ وہ ہے۔ تو پھر اللہ نے سارے قریب صحابہ کا منظر دیکھے ذرا، اور کن شرائط کے اوپر یہ صلح ہوئی۔ پہلی شرط جو تھی کہ اس سال تک 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بندی بند رہے۔ یہ پہلے تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ کی حکومت تو انہوں نے تسلیم کر دی، 10 سال جنگ بند رہے گی اور دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ نمبر 2، اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے دل ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینے سے بھاگ کر جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی جس فریق کے ساتھ الحاق کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت دو۔ اور چوتھی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں رہ سکتے، بشرطہ کہ پڑکروں میں کوئی ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرم ساتھ نہیں لائیں۔ ان 3 دنوں میں اہل مکہ جو ہیں ان کے لیے شہر کو خالی کرتے تھے تاکہ کسی کے سادن کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو ساتھ نہیں لے جائیں۔ بتائے کہ شرطیں بڑی کمزور ہیں۔ جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا مسلمانوں کا پورا لشکر جو ہے، پورے لشکر کے اندر جوش تھا، اضطراب تھا اور غصے سے پھٹ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض شخصیتوں نے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، آخر ہم کیوں دب کر یہ ذلیل شکایت کریں؟ کیا آپ مسلمان نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ مگر اس موقع پر بھی
اس سے نہ میں آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ آپ خاموش رہے، آپ نے بالغ النظر مدبر تک کا یہ حال دیکھا تاکہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں، حضرت عمر فاروق کے دل میں، میرے دل میں کبھی ایسی بات آئی نہیں تھی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نظر سے اور بے چین ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہا کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، ذرا ابو بکر کی جواب، وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی اللہ ہرگز ان کو ضائع نہ کرے گا۔ پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیے اور حضور نے بھی ان کو ویسے ہی جواب دیا جیسا حضرت عمر کیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق مدتوں اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کی کو اس گستاخی کو اللہ معاف کر دے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ یہ ذرا ان حالات میں یہ بات اس وقت جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابو جندل جو تھے، جو ابو بصیر جو معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، اس کے بیٹے تھے اور زخمی حالت میں زنجیروں میں بندھے ہوئے، مسلمان ہو گئے تھے تو آ کے کھڑے ہو گئے اور ابو بصیر بھی آ گئے، زخمی تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ٹھیکا نہیں کیا لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ جو بھاگ کے آئے گا اس کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے کہا ابو جندل یا اللہ تیرے لیے کوئی آسانیاں کر رہا ہے۔ ابو بصیر پھر وہی راستے میں وہ ان سے چھوٹ کے بھاگ گئے اور انہوں نے علیحدہ ایک جگہ مقام پہ جا کے حبشہ اور مدینے کے درمیان راستے میں انہوں نے پڑاؤ بنا لیا اور پھر مکے سے جو مدینے سے یا جب باہر سے باہر آمن کی طرف سے مکے جو قافلے جاتے تھے وہ ان کو روکتے تھے۔ پھر انہوں نے منتیں کر کے ان کو کہا کہ یہ سارے مسلمان جو مکے سے بھاگ کے وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آپ مدینہ جائیں۔ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ذرا کیفیت دیکھیں کہ قریش خود صلح کے لیے کہہ رہا ہے کہ طاقت پوری اس کے پاس ہے، لیکن ادھر ایمان کی قوت ہے اور یہی ایمان کی قوت یہ کامیاب ہوگی۔ اور جتنے بھی ہیں، جتنے 20 منٹ ہو گئے، اچھا یہ انشاءاللہ کل اس کی صورت کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اے نبی ہم نے تم کو اتنا فتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فتح مبینہ، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری لیغفر ما تقدم من ذنبک، کہ اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بڑے یہ 2 آیتیں ہیں، ان کی تشریح کل 20 منٹ میں انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی وہ ایمان دے جو ان 1400 صحابہ کا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اس میں 1400، جس میں عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے اور طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا۔ آپ ان کے بارے میں کوئی بد کلامی کرے گا تو اللہ اس کا منہ پہ پٹکا کر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ